احتجاج تو ہلہ گلے کا نام ہوتا ہے اور ہلہ گلے کی آواز سنی جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس کا وقت آئے گا تو ہلہ گلہ بھی کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ شرافت سے یہاں بیٹھے ہیں تو بہت شریف ہم لوگ ہیں۔ تو ہم وقت رہتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات پورے کر دیے جائیں، اور اچھی زبان میں اچھے ادا سے ہم اپنی بات رکھ رہے ہیں، اور شریفوں کی زبان شریف ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر مدینہ کی اس پہلے بدر کے واقعے سے سامنے آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے آپ نے بدر کے میدان میں 313 صحابہ کو پیش کیا۔ بظاہر یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کی بہترین جماعت تھی جو اب خدا کی نگاہ میں بہت بزرگ ترین امت تھی۔ ان کی دعاؤں میں بھی بڑی تاثیر تھی۔ اگر وہ چاہتے تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر اعتکاف کے ساتھ دعاؤں میں مصروف ہوتے، اور شاید خدا کے نزدیک یہ مطلوب نہیں تھا۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ دنیا میں جو قومیں حرکت و عمل کے ساتھ زندہ رہتی ہیں، اللہ کی کتاب میں وہ قومیں زندہ رہنے کا حق حاصل کرتی ہیں۔ شاعر مشرق نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات کہی تھی کہ نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں بڑھے نہ شمشیریں۔ اب ہمارے سامنے ایک مسئلہ یہ ہے، اگرچہ کہ کئی موضوعات پر اس اہم مجلس میں آپ کے سامنے خطابات ہو چکے ہیں، لیکن آج کا موضوع اوقاف کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس کی تاریخ اور اس کا پس منظر اور اس کے تقاضے آج ہم سے کیا ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے اس اہم موضوع پر چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی جو فقہی اور دینی اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ راہ خدا میں انفاق، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو ہے زکوٰۃ کی، کہ زکوٰۃ کے ذریعے جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ مال فوری طور پر لوگوں کے استعمال میں آ جاتا ہے، اور ہم اپنے سماج کے ازالہ غربت کے لیے اور لوگوں کی بنیادی ضروریات کے لیے، اللہ کی محبت اور دین کے لیے ہم وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ وہ مال ہم اس کی تملیک رکھتے ہیں، یعنی جس کو ہم مال دیتے ہیں اس کو مالک بنا دیتے ہیں۔ ایک اس کو ہم زکوٰۃ اور صدقات کہتے ہیں۔ دوسرا مال راہ خدا میں انفاق ہوتا ہے۔ یہ انفاق کی بھی دو بڑی اہم شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم غلبہ دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہم زمین پر بڑے مشن کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، وہ انفاق کہلاتا ہے۔ اور انفاق کی ایک شکل ہوتی ہے اوقاف کی، یعنی ہم اس مال کو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، لیکن اس کو اللہ کی تملیک میں دیتے ہیں۔ ہم اس مال کا مالک اللہ کو بنا دیتے ہیں، اور وہ جو مال ہے وہ مال کھڑا رہتا ہے، اس کو ہم وقف کہتے ہیں۔ یعنی وہ مال کہ جس سے جو فائدے حاصل ہوں گے وہ فائدے عامت الناس واقف کے مرضی کے مطابق ہمیشہ حاصل کرتی رہے گی۔ یہ جو ایک تو ہوا کہ ملت کی فوری ضروریات کے لیے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، ہم اسلامی دعوت کے لیے، تحریکات اسلامی کے لیے انفاق کرتے ہیں۔ اور انفاق کی ایک شکل یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد کے لیے، دین کے اجتماعی مفاد کے لیے اور اس کے مستقبل کے امکانات کو سامنے رکھ کر ہم دین میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور اس کے تعلق سے قرآن میں بے شمار مقامات پر احکامات موجود ہیں۔
آپ دیکھیے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ آل عمران کی، اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا، آیت نمبر 96 ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو، دیکھیے یہاں پر قرآن نے البر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جو لوگ علماء تفسیر ہیں، علماء لغت ہے، وہ جانتے ہیں کہ بر کہتے ہیں خدا سے عہد وفا کو پورا کرنا، یعنی اللہ سے جو عہد بندگی ہے اس عہد بندگی کے ایفا کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے بر ہے۔ گویا بر خدا اور رسول کے ساتھ وفاداری کے جس میں پائی جاتی ہے اس اعلیٰ درجے کی نیکی کا نام بر ہے۔ تو یہاں قرآن نے کہا کہ یہ جو بر ہے، یہ جو نیکی ہے، یہ خدا اور اس کے رسول سے جو عہد وفا کی تکمیل ہے، اس کو تم ہرگز پا نہیں سکتے اس وقت تک جب تک تم اپنے سب سے محبوب ترین مال کو اللہ کی راہ میں انفاق نہ کرو۔ یہ قرآن کے ان الفاظ پہ غور کیجیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنے رب کی راہ میں انفاق کرنا ہوگا، اور یہیں سے دراصل اوقاف کا تصور اسلامی تمدن میں آیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے میں جب اسلامی معاشرہ تشکیل پایا تو اسلامی معاشرے کی کئی ضروریات تھی، مساجد، مدارس اور مکاتب، اور ساتھ ہی ساتھ امت کے دائمی فوز و فلاح کے لیے اور اس کے دائمی مسائل کے حل کے لیے رفاع عامہ کے بڑے پروجیکٹس ہیں۔ یہ آیت اس وقت جب نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کو سنا تو تقریباً ہر صحابی رسول نے اس وقت اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ وقف کیا، اور سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں وقف کی۔ اسی مجلس میں جب یہ آیت پیش کی گئی تو ابو دہدہ، ابو طلحہ جن کو ہم کہتے ہیں، ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، اللہ کے رسول، مدینے کی وادیوں میں سب سے زیادہ قیمتی باغ میرا ہے جو مجھے بہت محبوب ہے، سب سے پسندیدہ مال ہے، اے نبی اس مال کو میں نے اللہ کے لیے دے دیا ہے۔ یہ وقف ہوا وہاں پہ۔ پھر وہ نکلے اپنے مسجد نبوی سے اور دوڑتے ہوئے مسجد مدینہ کے باہر اپنے باغ میں پہنچے، جو مدینہ کا سب سے اچھا باغ تھا، پھلوں سے لدا ہوا باغ تھا، کھجوروں سے اعلیٰ درجے کی کھجوریں اس میں موجود تھی، اور اس وقت ان کی اہلیہ صحابیہ رسول ام دہدہ وہاں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ باغ میں بیٹھی تھی، اور بچے باغ کی کھجوریں کھا رہے تھے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے باغ کے باہر سے آواز لگائی، اے ام دہدہ، میں نے اس باغ کو بیچ دیا ہے، میں نے اس باغ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے۔ تو ام دہدہ نے جب یہ الفاظ سنے پہلے تو سوال کیا کہ کس کو بیچا ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو بیچ دیا ہے، میں نے اللہ سے اس کا سودا کر لیا ہے، تو ام دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوراً خوشی سے اٹھی اور گویا کہ اس نے سب سے بڑے مقصد کو پا لیا، اور انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھی وہ کھجوریں واپس لے کر اس باغ میں رکھ دی، کہا بچوں اب یہ باغ ہمارا نہیں اللہ کا ہے، اور وہ بچوں کے ساتھ باہر نکلی یہ کہتے ہوئے کہ اے ابو دہدہ، تم نے کتنا پیارا سودا کیا ہے، کتنا بڑا سودا کیا ہے تم نے۔ آپ دیکھیے یہ پہلا وقف تھا۔ پھر اس کے بعد میں مدینے میں ہم کو اوقاف کا ایک سلسلہ دکھائی دیتا ہے، آج تک اس کے نشانات اور اس کی علامتیں جو رسول خدا کے زمانے میں وقف ہوئی تھی آج تک باقی۔ وہ کنواں جو ہے بیر روما کی حیثیت سے مشہور تھا، میٹھے پانی کا کنواں واحد مدینے میں تھا، اس کنویں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑی رقم دے کر خریدا تھا، جو کنواں آج تک مدینہ کے اطراف میں موجود ہیں، اب بھی اس سے لوگ پانی لیتے ہیں۔ تو یہ جو اوقاف تھی یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی۔ مسجد نبوی خود اوقاف کی ایک بڑی ہمارے سامنے علامت ہے۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے اوقاف کی حفاظت صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کے نزدیک کس درجہ تھی، ذرا اس کا ایک اندازہ کیجیے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے ظہر کے وقت، اور اچانک
ظہر کے سے کچھ قبل آندھی چلی، ایک طوفانی ہوا، صحرائی ہوا آئی، اور مسجد نبوی کے صحن میں جو چٹائی تھی وہ ہوا کے ساتھ اڑنے لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دھوپ کے موسم میں اس چٹائی کو پکڑنے کے لیے باہر نکلے، اور روایت میں یہ بات آتی ہے کہ ہوا بہت تیز تھی، تو اللہ کے رسول اس چٹائی کے ساتھ تیزی کے ساتھ دوڑنے لگے تاکہ اسے پکڑ لیں، یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے آپ مدینے کے باہر نکل گئے اور کھیتوں میں پہنچ گئے، اور وہاں پر اس ہوا کا زور ٹوٹا اور وہ چٹائی زمین پر گری۔ اللہ کے رسول نے اس کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا، اور پیچھے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت پیچھے دوڑ رہی ہے، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ ایک چٹائی کے خاطر آپ نے اس قدر دھوپ میں آپ دوڑتے رہے، ایسی چٹائیاں ہم آپ کی خدمت میں کئی ایک حاضر کر دیتے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ اللہ کا مال ہے۔ لوگوں، مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ کسی کھیت میں گرتی اور وہ کھیت کا مالک اس سے ناواقف ہوتا کہ یہ اللہ کا مال ہے اور وہ اس کو استعمال کر لیتا تو اس کا کھیت بھی برباد ہوتا اور اس کی اولاد اور اس کا خاندان بھی برباد ہوتا۔ آپ دیکھیے یہ چیزیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اوقاف کی حفاظت کا شعور صحابہ کرام کے درمیان پیدا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا یہ ایمانی شعور ختم ہو گیا ہے، اور ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ اوقاف کو بلا شبہ آج اتنا بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے، اور یہ جو چیلنج پیدا ہوا اس کے پیچھے ہماری امت کے وہ منافقین بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے اوقاف کے زمینوں کو دشمنوں سے زیادہ لوٹنے کی کوشش کی۔ دیکھیے حق ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اوقاف کی زمینوں کے تحفظ کے تعلق سے آج امت کے درمیان ایک عمومی کیفیت ایسی ہے کہ ہم عام طور پر لوگوں کو سمجھتے ہی نہیں، یا لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ اوقاف کی زمینیں یہ کس قدر جو ہے اہمیت کی حامل ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ بھارت میں آپ دیکھیے اوقاف کی ایک تاریخ ہے، جب سے بھارت میں اسلام آیا، اور اسلام کی آمد بھارت میں اسی وقت ہوئی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت فرما رہے تھے۔ تاریخی ثبوت اس کے موجود ہے۔ اسلام بھارت میں جو آیا وہ دراصل بھارت کے لوگوں کے ذریعے آیا، یہاں سے لوگ خود وہاں گئے اور وہاں سے دین سمجھ کر یہاں آئے، تو بھارت میں اسلام اپنے ابتدائی دور میں آج سے تقریباً 1300-1400 سال پہلے جب یہ دین یہاں آیا، اسی وقت سے یہاں پہ اوقاف کے ہم کو سلسلے ملتے ہیں۔ اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو اوقاف کا ہر دور میں احترام کیا گیا ہے، اوقاف کا احترام ہر حکومت نے کیا ہے، یہاں تک کہ جب 1857 میں مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا تو مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد انگریزی حکومت، برٹش حکومت جو قائم ہوئی، تو برٹش حکومت نے 1865 میں اس ملک میں اوقاف کے تحفظ کا قانون پاس کیا۔ ہم جبکہ جانتے ہیں کہ برٹش سے جنگ ہم نے کی تھی، ہم نے 1857 کے غدر میں برٹش فوجوں کا مقابلہ کیا تھا، بڑی تعداد میں ٹیپو سلطان شہید جو کہ 1857 سے پہلے 18ویں صدی میں شہید ہوئے۔ تو جو جنگ تھی اس میں چاہے وہ جنگ مغربی بنگال میں جنگ پلاسی ہو، یا وہ جنگ 1857 کی جنگ آزادی ہو، یا ٹیپو سلطان شہید کا وہ عظیم معرکہ ہو، 4 بڑی جنگیں انہوں نے لڑی، اور یہ تمام تاریخ بھارت کی بتاتی ہے کہ ہم نے انگریزوں کے خلاف مسلح جدوجہد کی۔ لیکن اس کے باوجود انگریز اس بات کو جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں کے اوقاف پر نگاہ بد ڈالنے کی کوشش کی گئی تو یہ پورے معاشرے کے لیے خوفناک پیغام ہوگا۔ انہوں نے ہمت کی، لیکن 1923 میں پھر ان کو تحفظ اوقاف ایکٹ پاس کرنا پڑا۔ جب بھارت آزاد ہوا تو بھارت کی آزادی میں آپ اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھارت کا جو دستور ہے، اس دستور میں جو بنیادی حقوق ڈیفائن کیے گئے ہیں، ان بنیادی حقوق کے اندر اوقاف بھی شامل ہے، بنیادی حقوق میں اوقاف بھی شامل ہے۔ آپ بھارت کے دستور کے جو اس کے
اس کی جو دفعہ 25, 26, 27 کو جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر ایک عام شہری کے بنیادی حقوق بیان کیے گئے، جہاں اس کو مذہب پر چلنے کی آزادی دی گئی، مذہب کے تبلیغ کی آزادی دی گئی اور مذہب کو قبول کرنے کی آزادی بخشی گئی، وہ تمام حقوق کے ساتھ جو مائنورٹیز کے اور تمام مذاہب کے یہ حقوق بھی شامل کیے گئے کہ مائنورٹیز کے جو اوقاف ہیں اس کا تحفظ بنیادی حقوق میں شامل ہے، بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے دستور کا ایک حصہ ہے جو بنیادی حقوق سے تعلق رکھتا ہے۔ اب لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ ابھی جو قانون پاس ہوا بھارت میں، جو قانون مطلب پاس کرنے کے مرحلے میں ہم اس کو پاس تو نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ قانون نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کو سمجھیے، ہم اس کو قانون کہہ رہے ہیں، وہ دراصل بھارت کا دستور کی جو بنیادی ڈاکیومنٹس ہیں اسی کو گویا کہ پوری طرح سے برباد کرنا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کوئی چھوٹا سا بل ہے، بل نہیں ہے وہ، دراصل بھارتی دستور کی جو بنیادی حقوق کی روح ہے اس سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بھارتی دستور میں یہ بات بھی شامل ہے، یعنی اس کے اگر بھارتی دستور کے چیپٹر 3 میں 53A کے تحت یہ بات بھی درج ہے کہ کوئی بھی حکومت اس طرح کا قانون لانے کی مجاز نہیں ہو سکتی جو بھارت کے بنیادی حقوق پر آنچ لاتا ہو، جو بھارت کے بنیادی حقوق کو متاثر کرتا ہو۔ تو یہ جو قانون ہے، یہ قانون بنیادی طور پر اوقاف کو پوری طرح سے متاثر کرتا ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اوقاف کے لوٹ کا گویا ایک کالا قانون ہے تو یہ کوئی بیجا نہیں ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب اس سلسلے میں حقائق اس کے کیا ہیں، وہ سامنے آنے چاہیے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے اوقاف کے تعلق سے یہ بات رکھی کہ اوقاف بنیادی طور پر اس کی اہمیت کتنی ہے۔ آپ اگر مسلم پریس اللہ کی جو اس کے بائی لاز ہیں، اس کے جو قانون ہیں، اس کو آپ پڑھیں گے تو مسلم پریس اللہ میں اوقاف بھی شامل ہے۔ اس میں یہ چیز شامل ہے کہ وقف بائی یوزر، یہ ایک اس کی دفعہ ہے، اس میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ جو واقف نے جس نیت اور ارادے کے ساتھ میں اس کو وقف کیا ہے، وہ نیت اور ارادے کی اور اس کے ٹیکس کی وہی ویلیو ہے تعمیل کے اعتبار سے جو ویلیو قرآن کی آیت کے پر عمل کی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو پراپرٹی اللہ کی راہ میں جس مقصد کے خاطر واقف نے یعنی وقف کرنے والے نے دیا ہے، تو وہ پراپرٹی اس مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد میں استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اس پر عمل ویسے ہی ہوگا جیسے ہم حدود اللہ پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آپ اس کو تمام جو ہے کتابوں میں پڑھ لیجئے۔ ایک چیز یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک چیز یہ بھی رکھتے ہیں کہ اس پراپرٹی کو کبھی بیچا نہیں جا سکتا ہے، اس کی سوداگری نہیں کی جا سکتی ہے، اس کے بہت احتیاط ہے۔ اچھا، آپ کے سامنے جو بات میں رکھنا چاہتا ہوں اوقاف کے تعلق سے کہ یہ اوقاف کا جو قانون ہے، یہ اوقاف جو ہے یہ دراصل امت مسلمہ کے رفاہی امور کے لیے ہے، عام انسانوں کے لیے بھی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ امت کے درمیان جو بھلائی کے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں وہ اس کے ذریعے انجام پائیں، تعلیم کے مقاصد کی تکمیل ہو، بڑے بڑے یونیورسٹیز قائم ہوں، اور یہ جو زمینیں ہیں یہاں پر مدارس قائم ہو، یہاں پر شفا خانے کھولے جائیں، یہاں پر عام انسانوں کے لیے پانی کا جو نظم ہے وہ کیا جائے، یعنی بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور یہ جو پراپرٹیز بھارت میں ہیں، یہ پراپرٹیز ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اس کی ایک اچھی تعداد ہے، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی قانون کو پاس کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک نگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ایک ایسا نیریٹو سیٹ کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے یعنی جھوٹ کو اتنا عام کیا جاتا ہے کہ عام پبلک یہ سمجھتی ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اوقاف کے بارے میں ایک بنیادی بات ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اوقاف میں 1 انچ زمین اگر کسی کی ہو، وقف نہ ہو کسی کی ہو اگر، تو وہ 1 انچ زمین ہمارے لیے حرام ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اوقاف
وہی زمین اوقاف کہلاتی ہے جو خالصتاً واقف کے مرضی کے مطابق ہو اور جس میں کوئی جبر اور اکراہ نہ ہو۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو حضرت عمر فاروق جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ بیت المقدس کی چابیاں وہاں کے جو بشپس تھے، جو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے کی، اور بیت المقدس کی تولیت مسلمانوں کے حوالے ہوئی، اور وہاں کی آبادیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ لیکن اس کے بازو میں بیت اللحم ہے اور بڑے کلیسا ہیں، تو وہاں کے کلیسا کے جو بشپس تھے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کلیسا میں دعوت دی۔ اللہ خلیفۃ المومنین وہاں پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو وہاں ظہر کا وقت ہو گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ ظہر کی نماز اسی کلیسا میں کسی جگہ آپ پڑھ لیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو انہوں نے کہا کیا شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اجازت تو ہے اس کی۔ تو کہا آپ کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ کہا ایک اندیشے کی وجہ سے۔ کہا وہ اندیشہ کیا ہے؟ کہا اندیشہ یہ ہے کہ اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو میری آنے والی نسلیں یہ سمجھے گی کہ امیر المومنین نے نماز پڑھا تھا، اس لیے یہ ہمارا وقف ہے، یہ ہماری زمین ہے، تو وہ اندیشہ آئندہ نسلوں میں منتقل نہ ہو، اس لیے میں یہاں نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچئے کہ کتنا مسلمانوں نے احتیاط کی ہے۔ مسلمان یہ بہت بڑا دین کا حصہ ہے کہ دین اسلام میں جو ہے ایسی زمینیں کہ جو زمینوں پہ ہر جگہ نماز ہو سکتی ہے، لیکن وہ زمینیں جو خالصتاً اللہ کے نام پہ وقف نہ ہو وہاں مسجد نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص ہمارے درمیان ایسا ہو کہ وہ کہے کہ صاحب یہ میری زمین ہے اور میں یہاں مسجد بنا رہا ہوں یہاں پر، اور وہ زمین اسی کے نام پر رہے اور وہ زمین اللہ کی راہ میں وقف نہ کریں، تو آپ علماء سے یہ فتویٰ پوچھ لیجئے کہ وہ مسجد نہیں کہلائے گی، وہ مسجد نہیں کہلائے گی، کیونکہ مسجد اسی وقت ہوگی جب وقف ہوگا۔ وقف کے بغیر وہاں پہ وہ وقف سے مراد ایسا نہیں ہے کہ وقف بورڈ میں جا کر لکھے آپ، مطلب یہ کہ وہ اس سے اپنی ملکیت سے دستبرداری کا اعلان کر دے کہ میں نے اس کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے، تو ہی وہ زمین جو ہے مسجد کہلائے گی۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اوقاف کے سلسلے میں مسلمان ہمیشہ حساس رہے، لیکن آج جو حالات بن رہے ہیں ان حالات میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم پرسنل بورڈ اور سارے ہی لوگ اس میں کس قدر علماء کرام بے چین ہیں، اور اس موضوع کی نزاکت کی وجہ سے پورے ملک میں اس کے خلاف کیسا مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اس میں کچھ نکات رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو قانون ہے، یہ قانون بنیادی طور پر ہمارے لیے کتنا گھاتک ہے، کتنا نقصان دہ ہے۔ دیکھیے اس قانون میں جو پہلا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس میں وقف بائی یوزر جو ہے اس کی ویلیو کو ختم کر دیا گیا ہے، یعنی واقف کی منشا کے مطابق وقف کا استعمال ہو، یہ اس کے اندر جو شامل تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ گویا کہ اب واقف کی منشا کے خلاف بھی حکومت اس زمین کا استعمال کر سکتی ہے۔ ایک چیز یہ کتنی خطرناک بات ہے، آپ اس پہ غور کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو قانون پاس ہونے کے 6 مہینے کے اندر اپنی پراپرٹی کو اس کے جو ڈاٹا بینک ہے اس میں اس کو جمع کرنا ہوگا، اس کے ڈاٹا بیس میں جمع کرنا ہوگا کہ یہ پراپرٹی وقف کی ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ ڈاکومنٹ دینا پڑے گا کہ یہ پراپرٹی کے واقف نے باقاعدہ اس کو وقف کیا، اس کی ڈیڈ موجود ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ وقف کے قانون میں یہ بات شامل ہے کہ اس کا جو قرائن یعنی کہ جو استعمال ہو رہا ہے اس استعمال کی بنیاد پر بھی وہ وقف تصور کیا جائے گا۔ اب آج سے 300 سال پہلے 400 سال پہلے کون سی 7/12 تھی اور کون سی ڈیڈ لکھی ہوئی تھی؟ ہمارے اسلاف نے جب زمینیں وقف کی وہ زمانے کے اندر کون سی رجسٹری ہوتی تھی؟ لیکن امت نے ان پراپرٹی کی حفاظت کی اور ان کو معلوم ہے کہ تواتر کے ساتھ یعنی نسلن در نسلن یہ پراپرٹی دراصل وقف ہے، یہ سب کا احساس ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈاکومنٹ لگائیے وقف ہے، اور اگر نہیں ہے
آپ کے پاس ڈاکومنٹ، تو پھر وہ وقف کی پراپرٹی سے باہر آٹومیٹک وہ زمین نکل جائے گی۔ اندازہ کیجئے کہ کتنی زمینیں وقت واحد میں وقف سے باہر نکل جائے گی، آپ تصور کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اس میں ایک بہت خوفناک چیز ہے، یہ بھی شامل ہے کہ کوئی بھی شخص جو وقف کر رہا ہو اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اگر وہ اور وہ بھی پریکٹسنگ مسلمان جو اسلام پر عمل کرتا ہو، یہ ایک بات اس میں ہے، اور اگر وہ کم از کم 5 سال پہلے سے اسلام میں داخل ہو۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بھائیو، یہ نقطہ کتنا اہم ہے۔ آپ دیکھیے کتنا یعنی کس طرح وقف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سا وقف ایسا بھی ہے کہ جو غیر مسلم جو نیک لوگ تھے انہوں نے بھی مسلمانوں کو کچھ پراپرٹیز دی ہیں، تو گویا کہ یہ پراپرٹیز نکل سکتی ہے وہاں سے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے بھی ان کو دی ہے۔ بہت ساری ایسی پراپرٹیز ہیں جو ہمارے یہاں پر یعنی غیر مسلم سماج میں بھی بھلائی کے کاموں کے لیے ہم نے بھی وقف کیا ہے، ان کے بھی کاموں میں وہ پراپرٹیز ہیں، تو اس کے لیے وہ بھی ایک چیلنج ہے جو بڑا چیلنج ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو دیکھیے کہ تقریباً اس میں جو تبدیلیاں ہیں وہ 40 تبدیلیاں ہیں وقف قانون میں، جس میں کہ ایک خوفناک تبدیلی یہ ہے کہ وقف کونسل آف انڈیا جو ہوتی ہے، جس میں 2013 کے قانون کے مطابق 20 اس کے ممبرز ہوتے تھے، اور اس میں 1-2 جو ہے غیر مسلم ممبر بھی لینے کا اس میں پروویژن رکھا گیا تھا، جبکہ وہ غلط ہے۔ لیکن اب نئے قانون کے تحت وہ وقف کونسل آف انڈیا، اس کا نام بھی بدل دیا جا رہا ہے، وقف کا نام نہیں بدل دیا جا رہا ہے، اب اس کا نام جو ہے یونیفائڈ وقف کے نام سے ایک نیا اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے، اس کو چھوڑیے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ وقف کونسل آف انڈیا کے اب 21 اس کے ممبرز ہوں گے، اور 21 میں سے جو ہے 50% مور دین 50% نان مسلم ہوں گے، مور دین 50% اس کی کونسل میں، اس کے ممبرز میں نان مسلم ہوں گے۔ آپ سوچئے 11 نان مسلمس ہوں گے، مسجدوں کے متولی نان مسلمس ہوں گے، دہلی کی جامع مسجد کا متولی وہ بھی کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جس کا نہیں بھی ہوگا تو وقف کونسل کے اندر بڑی تعداد ان لوگوں کی ہو جائے گی، تو وہ پراپرٹی کے بارے میں خود فیصلہ کریں گے۔ تو یہ پورے ملک کے اندر کتنی پراپرٹیز ہیں، ہر جگہ مہاراشٹر وقف بورڈ کے اندر اگر سمجھیے کہ 21 لوگ ہیں تو اس میں سے تقریباً 11 لوگ ہوں گے، اور اس کے اندر یہ جو چیز ہے، یہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اس نقطے کو بھی نوٹ کیجئے کہ انہوں نے یہ جو قانون بنایا، اس قانون کو بنانے سے 2 سال پہلے ہی انہوں نے وقف کونسل آف انڈیا کو ٹرمینیٹ کر دیا تھا۔ وقف کونسل آف انڈیا جو یہاں موجود تھی وہ 2 سال سے معطل ہے، اور یہ قانون بنانے والے کون ہیں یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ قانون مسلمانوں کے مفاد میں ہے۔ یعنی 2 سال تک اس میں جو ہوم ورک ہوا، اس ہوم ورک میں کسی بھی مسلم دانشور، مسلم جماعت، مسلم پرسنل لا بورڈ، کسی سے کوئی مشورہ نہیں ہوا، قانون بنا کے لایا گیا، اور وہ اس طور پہ پیش کیا گیا کہ یہ ہمارے مسائل کا حل ہے۔ یہ ایک چیز تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس قانون میں یہ چیز شامل ہے، لیکن اس قانون میں ایک چیز اور جو خطرناک ہے، وہ قانون کی خطرناکی کو آپ دیکھیے کہ وہ کیا ہے، کہ انہوں نے جو ٹریبونل ہے، ٹریبونل ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت وقف کے ہر ملک کے اندر جو کئی مسائل کو سلجھانے کے لیے ٹریبونلز بنائے گئے ہیں، الگ الگ سیکٹرز میں ٹریبونل کام کرتے ہیں۔ ٹریبونل یعنی کہ وہ عدالتی نظام جو کسی اسپیشل یعنی ایکٹ کے تحت بنایا جاتا ہے، اور ایک خاص جو میٹرز ہے اسی کو وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ ٹریبونل جو ہوتا تھا، یعنی وقف عدالت، یہ 3 لوگوں پر منحصر ہوتی تھی۔ ایک اس میں جوری کا بندہ ہوتا تھا، جج، ایک ایگزیکٹو کا ہوتا تھا، حکومت کا CEO، اور ایک وقف بورڈ کا۔ یہ 3 لوگ مل کر گویا کہ وقف کی پراپرٹی کے جو تنازعات ہیں وہ ٹریبونل میں پیش کیے جاتے تھے، اور اگر وہاں جو ہے وقف اس چیز کو پوری طرح سے چیک کرتا تھا کہ یہ پراپرٹی وقف کی ہے، اس کے دفاع میں، یا اگر نہیں ہے تو جو بھی اس کا فیصلہ ہے وہ وہاں ہوتا تھا، اور اگر وہاں نہیں تو ہائی کورٹ میں جاتا تھا۔ لیکن اب یہ ٹریبونل ختم کر دیا جائے گا،
اور اب ٹریبونل کے بجائے جو کلیکٹر ہے ڈسٹرکٹ کلیکٹر اس کے ہاتھ میں پورے اختیارات ہوں گے، اور کسی بھی وقف پراپرٹی میں کوئی تنازعہ پایا جائے تو اس کا فیصلہ کلیکٹر کرے گا، اور کلیکٹر اس کا مجاز ہوگا کہ وہ جس کو چاہے وہ پراپرٹی دے دے، کیونکہ اب اس کی کوئی عدالتی چارہ جوئی ہے ہی نہیں۔ آپ سوچئے کہ یہ کیسی عجیب و غریب منطق ہے کہ خود آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بھارت میں جو وقف موجود ہے اس کی 50% پراپرٹی پر حکومت قابض ہے، 50% جو پراپرٹی ہے اس پر حکومت قابض ہے، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ جو خود یعنی اس کا ایک فریق ہے، کلیکٹر خود اس کا ایک فریق ہے، وہ خود فیصلہ کرے گا کہ یہ کس کی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کس طرح سے بندر باٹ ہوگا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی دیکھیے کہ 2013 کا جو وقف قانون تھا اس کی روشنی میں جو بھی وقف کا غاصب ہے، جس نے وقف پر جو ہے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اگر وہ ثابت ہو جائے تو اس کے خلاف نان بیلیبل وارنٹ تھا کہ اس کو جو ہے فوری طور پر اس کو حراست میں لیا جائے اور اس پہ مقدمہ چلایا جائے، لیکن اب اس نئے قانون میں وہ بیلیبل بنا دیا گیا کہ اس کو آسانی سے بیل مل جائے گی، یعنی گویا کہ وقف کے جو غاصبین ہیں وہ غاصبین کے لیے اتنی سہولت ہوگی کہ اس کو جو ہے آسانی سے ضمانت مل جائے گی اور وہ اپنا مقدمہ ہنستے کھیلتے وہ اس کو چلائے گا۔ تو میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے سامنے چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ وقف کے بارے میں ایک بہت ہی منفی قسم کا پروپیگنڈا ہماری نان مسلم سوسائٹی میں پھیلایا گیا، یہ بتایا گیا کہ مسلمان جس پر ہاتھ رکھ دے وہ وقف ہے، یعنی گویا کہ مسلمان وقف کے نام پر جو دوسروں کی پراپرٹیز کو غصب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسے بے شمار باتیں پھیلائی گئی ہیں، اور وقف کے بارے میں یہ کہ ان کے پاس 13 لاکھ ایکڑ زمین ہے، اور ایسا آپ دیکھیے کہ یہ بھی کتنا بڑا مفروضہ ہے۔ ہم کو یہ معلوم ہے کہ ابھی سامنے یہ بات آئی ہے کہ آندھرا پردیش اور تمل ناڈو ان دونوں مقامات کی جو غیر مسلم اوقاف کی پراپرٹی ہے وہ بھارت کے پورے مسلمانوں کا جتنا وقف ہے اس سے زیادہ ہے، تو پورے ہندوستان میں ان کا وقف کتنا ہوگا اس کا اندازہ کیجیے۔ ان کے پاس میں وقف کی لاکھوں ایکڑ زمین ہے۔ اور آج دوسری چیز دیکھیے کہ آج جو ہے وقف کے متولی نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو یہاں پر سکھ کا وقف ہے یا ہندو برادری کا وقف ہے یا کرسچینٹی کا وقف ہے، ذرا اس کو پڑھ لیجئے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کا متولی صرف اور صرف انہی کے سماج کا ہو سکتا ہے، اور وہ بھی پریکٹسنگ ہو سکتا ہے۔ کسی سکھ گرودوارے کا جو وقف ہے اس میں کوئی غیر سکھ اس کا ممبر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنے ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح سے جو ہمارے اور سماج کے لوگ ہیں ان کے اوقاف کے قانون میں حکومت کی طرف سے یہ بات درج ہے۔ بھائیو، دراصل میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے یہ چیلنجز ہیں، اور ہمیں ان چیلنجز کے خلاف ہمیں میدان میں مستقل اترنا ہے، دستوری اور قانونی اور جمہوری طریقے سے، پرامن راستوں سے۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر حال میں ہم اپنے اوقاف کی حفاظت کریں۔ بھائیو دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیات کی روشنی میں وقف کی اہمیت بیان کی۔ میں آپ کو ایک آیت کریمہ اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں وہ دراصل امت کو ہلاکت سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں یہ بات کہی کہ انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، کہ تم اللہ کی راہ میں انفاق کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پر کیا بات قرآن نے کہی ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ انفاق دراصل امت مسلمہ کو زندہ رکھنے والی چیز ہے۔ اگر اس امت سے انفاق کا جذبہ ختم ہو جائے تو یہ امت ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اللہ فرماتا ہے۔ ایک چیز تو یہ، لیکن دوسری چیز کیا ہے کہ انفاق کے ساتھ ساتھ اس انفاق کی حفاظت، اس کا تحفظ۔ ہم کو یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو امانتوں کو تحفظ ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے جو بات ارشاد فرمائی
آپ جب خطبات دیتے، خطبہ صحابہ سے جب خطاب فرماتے، تو ہر خطبے میں، خطبہ رسول میں اللہ کے رسول کا یہ کلمہ شامل ہوتا. کبھی کبھی ایسی بات ہوئی ہو کہ اللہ کے رسول کے خطبے میں یہ کلمہ شامل نہ ہو. یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول جب جب خطاب فرماتے، کلمہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وقال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له، کہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول نے ہم سے خطاب کیا ہو اور خطاب سے پہلے یہ کلمہ آپ کی زبان سے نہ نکلا ہو. کون سا کلمہ؟ کہ لوگوں وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو امانتوں کا پاس و لحاظ نہ رکھے. لا ایمان لمن لا امانۃ له، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے. گویا ایمان اس سے رخصت ہو گیا کہ جس کو امانتوں کا شعور نہیں ہے، جو امانتوں کو امانت ہی نہ سمجھے. اور ولا دین لمن لا عہد له، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جسے عہد و پیمان کا لحاظ نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں چیزیں اوقاف کے ذیل میں آتی ہے. ایک تو اوقاف امانت ہے اور اس امانت کا تحفظ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور دوسرے اس امت کا دین کا تحفظ یہ ہمارے عہد ایمانی کا حصہ ہے، ہمارے عہد ایمانی کا حصہ ہے. ایمان خود ایک عہد ہے. تو ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، اور دین کی حفاظت کے لیے عہد کی تکمیل بھی بہت ضروری ہے. تو بھائیو، میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں اوقاف کی اہمیت، اس کی فضیلت، اوقاف کے تحفظ، اس کے قانون کو کچھ حد تک آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. اور یہ کہ یہ جو نیا قانون ہے، اس نیا قانون میں کتنے چور دروازے رکھے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے اوقاف کا تحفظ نہیں بلکہ اوقاف کی بندر باٹ ہے. اس کے لیے ہمیں مزید اس کی اسٹڈی کرنی ہے اور ہمیں اس کے تعلق سے معاشرے کو بیدار کرنا ہے. بہت بڑے پیمانے پر بیداری کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے صرف یہ جنگ اس میں جو ہے ہم نہیں، ہمارے انصاف پسند غیر مسلم بھی اس میں شامل ہیں. ان لوگوں کو بھی ہم ساتھ میں لیں، ان کو بھی ہم یہ بتائیں کہ یہ جو ہے دراصل یہ ہمارے دین کا بنیادی حصہ ہے. تو رفقائے محترم، یہ چند باتیں ہیں جو میں نے اوقاف کے تحفظ کے ذیل میں آپ کے سامنے رکھی. بہت سنجیدگی اور بہت سیریسنس کی یہ چیزیں متقاضی ہیں. اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم سب مل کر اپنے داخلی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر علماء کرام، دانشوران ملت، ارباب سیاست اور تمام دینی اور مذہبی جماعتوں کے ہمارے جتنے قائدین ہیں، وہ سب مل کر ملت میں ایک بھرپور جدوجہد کا آغاز کریں اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اپنے اوقاف کے تحفظ کے لیے، اور ملک کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر جو بنیادی حقوق کا تحفظ ہے، جو سماجی انصاف ہے، جو سوشل جسٹس ہے، اس کے لیے ہم سب مل کر آگے آئیں اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں. ہمیں رب کریم صحیح معنوں میں اپنے دین کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے ہم کو ہر طرح کی جو بھی ہم قربانی پیش کر سکتے ہیں رب کریم اس کو قبول فرمائیں، اس کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائیں، اور رب کریم اس ملک کے اندر امن و سلامتی اور ہم آہنگی اور یکجہتی کا ماحول بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. معلوم کیا جائے. جیسے رام گیری اور نتیش رانے کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیوں ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، ناموس رسالت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس کیا ہے، ہمارے ایمان سے کس طرح وہ تعلق رکھتا ہے، یہ سب ڈیٹیلز بھی آنی چاہیے. اسی طرح وقف کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وقف کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہم تو صرف ایک وقف بورڈ کا نام جانتے ہیں، لیکن وقف ایکٹ کیا ہے، اس کے ڈیٹیلز کیا ہیں، اس میں کتنے ممبرس ہوتے ہیں، گورنمنٹ کیسے چلاتی ہے، ریگولیٹ کیسے کرتی ہے، اور اب جو نیا بل آنے والا ہے وہ کیسے ریگولیٹ کرے گا، کس طرح ہماری مساجد نشانے پہ آئیں گی، قبرستان، خانقاہیں، مقابر، اور اسی طرح مساجد کس طرح ان کی نظر میں آئیں گے، یہ ڈیٹیل کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے.
اس بل میں جو وقف امینڈمنٹ بل آ رہا ہے 2024 کا، اس میں وہ کیا پروودھان ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ اوقاف کا پورا سسٹم متاثر ہو سکتا ہے، اس کو بھی سمجھنے کے لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ ٹاپکس پر بات کی جائے۔ آخری مطالبہ جو اورنگ آباد کے نام کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے، اس کو بھی سمجھنے کے لیے انشاءاللہ کل اس میں گفتگو ہوگی کہ اورنگ آباد اس کی تاریخ کیا ہے، کیسے نام رکھا گیا ہے، کن کے نام پر یہ نامی رکھا گیا ہے، ان کا کردار کیا تھا اور تاریخ میں ان کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ تمام ڈیٹیلز ہماری نئی نسل کو بھی معلوم ہونی چاہیے کہ آخر ہم یہ مطالبہ ایسی ہوا میں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ایک سالڈ گراؤنڈز ہیں اور اس کے پیچھے ایک پوری لاجک ہے، اس کے پیچھے پورا اتہاس ہے، پوری تہذیب ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی اس میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ تو یہ فیصلے کے مطابق آج کا یہ دوسرا دن ہے جس میں ہم نے اوقاف پہ بات کی ہے۔ وقف کے معاملے میں بات سمجھ لیجئے کہ اس کا جو مس یوز ہے، چاہے ہم کریں یا کوئی اور کرے، ہمارے ذریعے سے ہو یا امبانی کے ذریعے سے ہو، اگر مس یوز ہے تو یہ بہت شریعت کے اعتبار سے غلط بات ہے، کیونکہ اہل سنت کے ایک بڑے امام ہیں، ابھی انتقال ہوا ہے ان کا، یاسین اختر مصباحی صاحب، ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں، بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی میں مولانا مودودی کا جو اسٹیٹس ہے اسی قسم کا اہل سنت والجماعت میں ان کا اسٹیٹس ہے علمی اعتبار سے۔ انہوں نے باضابطہ اس پہ کتاب لکھی ہے اوقاف اور مساجد کے معاملے میں۔ تو اوقاف کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ جو واقف ہوتا ہے، یعنی جو وقف کرتا ہے زمین کو اللہ کے نام پر، تو اس کی مرضی جو ہے، یعنی اس کی جو رائے ہے یا اس کا ارادہ جو ہے، وہ اس کا رتبہ جو ہے حدیث رسول کے برابر ہے، اس کو بدل نہیں سکتا کوئی۔ یعنی کوئی وقف اگر یہ آدمی اللہ کے نام پہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں، تو وہ جس لیے کر رہا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کو بدل نہیں سکتے، اس کا اسٹیٹس حدیث کے مطابق ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح حدیث رسول بدلی نہیں جا سکتی، اسی طرح واقف کا ارادہ بدلا نہیں جا سکتا، چاہے وہ رہے یا نہ رہے۔ تو اس حوالے سے وہ جو کچھ ایک مرتبہ کہہ دے کہ یہ اس لیے ہے، وہ فائنل ورڈ ہے، وہ مقصد اسی کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ وقف کی پراپرٹی کیسے استعمال ہو رہی ہے آپ سب جانتے ہیں، خود جو موجودہ وقف ہے اس میں 70% وقف جو ہے گورنمنٹ کے ہی قبضے میں ہے، 70% وقف گورنمنٹ کے قبضے میں، پورا انفراسٹرکچر۔ 30% جو ہمارے پاس ہے، یعنی اوقاف بورڈ کے پاس ہے، اس پر بھی دیدے لال ہو رہے ہیں، اور یہ بل اسی لیے لایا جا رہا ہے۔ تو ہم ہر قسم کے وقف پہ دھاندلی کا، اس میں کرپشن کا، اس کو جو ہے اپنے تحت رکھنے کا، یہ تمام جو کوششیں ہیں، یہ سب کی مذمت کرتے ہیں۔ اور آج یہ بل جو لایا جا رہا ہے اس کی خاص طور سے کہ یہ کمپلیٹلی اس کو واپس ہونا چاہیے، اس کو ہم پسند ہی نہیں کرتے۔ تو اس اعتبار سے یہ مطالبات اور اس کی ڈیٹیلز ہیں، انشاءاللہ یہ جو پروٹیسٹ ہے وہ جاری رہے گا، اور کل جو ہے انشاءاللہ تاریخ اورنگ آباد پر ایک اچھی گفتگو ہے، وہ اپنی نئی نسل کو معلوم کرنے کے لیے کہ جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہ شہر کی داستان آخر کیا ہے، یہ کب تبدیل ہوا تھا نام، یہ کس نے بسایا تھا یہ شہر، اور پھر تاریخ کے الگ الگ موڑ پر کیسی تبدیلیاں آئی، اور آج تک اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، اور آج تک یہ اورنگ آباد دنیا کے نقشے پر کس طرح اپنا نام روشن کیے ہوئے ہے، اس کی ایک مختصر تاریخ انشاءاللہ کل آپ کو ہمارے اویس احمد صاحب جو ہے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح آج آپ نے شرکت کی ہے کل بھی شریک رہیے گا، اور اسی طرح سے جو ہے اپنے احتجاج کو رجسٹرڈ کیے جائے۔ ہم احتجاج میں بھی کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے ایک اسپیس بنا رہے ہیں۔ احتجاج تو ہلہ گلے کا نام ہوتا ہے، اور ہلہ گلے کی آواز سنی جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس کا وقت آئے گا تو ہلہ گلہ بھی کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ شرافت سے یہاں بیٹھے ہیں تو بہت شریف ہم لوگ ہیں۔ جب اپنے کپڑے پھاڑیں گے تو جس انداز سے بھرے نہ ہو سکتے ہیں اس کا مقابلہ اور کوئی نہیں کر پائے گا۔ تو ہم وقت رہتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات پورے کر دیے جائیں، اور اچھی زبان میں اچھے ادا سے ہم اپنی بات رکھ رہے ہیں،
اور شریفوں کی زبان شریف ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور اگر لوگ شریف نہیں ہیں ان کو سمجھانا ضروری ہے تو پھر شریفانہ زبان استعمال نہیں کی جاتی ہے، پھر دوسری زبانیں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا بھی پراوڈھان ہے، اس کو بھی انشاءاللہ لاگو کریں گے، لیکن کیونکہ ہم بنیادی طور پہ شریف ہیں اس لیے اس کا لحاظ کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے انشاءاللہ کل تشریف لائیے گا ضرور آپ، اور اس آج کے پروگرام کا کنکلوژن ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک نعت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ختم کریں گے۔ میں مولانا انوار اللہ خشاتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ یہ دربار مدینہ سے ابھی آئے ہوئے ہیں اور آج ان کی پہلی جو ہے آمد ہے، اس حوالے سے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک آنکھوں دیکھا منظر ان کا ہے، اور اسی اعتبار سے وہ اپنے دلی جذبات کو اس نعت کی روشنی میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں۔ آج ہی ہمارے اس احتجاجی ہڑتال، زنجیری ہڑتال میں میری حاضری ہوئی ہے، اور پرسوں مدینہ پاک سے واپسی ہوئی ہے۔ ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب نے مجھ سے کہا کہ کچھ کہیں گے آپ، تو شاید آپ لوگ بھی میرے گفتگو کے انداز سے محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہندوستان کی آب و ہوا سے میرا گلا خراب ہو گیا ہے۔ سمجھنے والوں نے اشارے کو خوب سمجھا، وہاں کے ایگزرشن سے نہیں، ہندوستان کی آب و ہوا سے طبیعت بگڑ گئی ہے، وہاں تو اچھے تھے۔ تو میں نے عذر کیا، لیکن صدر محترم جیسے تشریف لائے تو صدر محترم نے جب کہا تو میں نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ سیادت اور قیادت کو، یا امارت آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ امیر جو آپ سے کہہ دے وہ حرف آخر ہے۔ اسلام یہی چیز ہم کو سکھاتا ہے اور اسی امر کی دعوت دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ نہ شروع کر رہا ہوں میں، بے فکر رہیں، لیکن اب جب کچھ بول ہی رہا ہوں تو کچھ تھوڑا سا سن لیجیے۔ ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے کہ اطاعت امیر اور اطاعت قائد، اطاعت لیڈر نہیں، یہ میں نے کہیں دور سے اشارہ شاید کسی بارے میں کیا ہو، کہ اطاعت لیڈر نہیں بلکہ اطاعت امیر، یہ بنیادی عنصر ہے، ایلیمنٹ ہے کامیابی کا، یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، نفاق سے، منافقانہ حرکتوں سے، یہ بھی ہم کو بہت نقصان پہنچاتی ہے چیز۔ ہر شخص نے اس وقت، میں نے، آپ نے، ہم سب نے طے کرنا، اللہ سے دعا بھی کرنا، اللہ خالص ایمان ہم سب کو نصیب فرما، نفاق کے ہر قسم سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پچھلے 1 مہینے میں ہم نے بہت عالمی سطح پر نقصان اٹھایا نفاق کی وجہ سے۔ آئے دن دل خراش خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں، کہ صرف اور صرف منافقین کی وجہ سے۔ بہرحال حکم ہوا کہ نعت پاک پڑھوں،